بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ خاور مانیکا کی انٹری ہو گئی ہے اور عمران خان فل ٹائم پریشان ہے۔ اس ایشو کے اوپر میں بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے یوتھیوں کے لیے ایک بہت بری خبر ہے، اور وہ بری خبر کو ابھی تک یوتھیا جو ہے وہ اس کو سمجھ نہیں پایا، اور مٹھائیاں ڈبے کھولے انہوں نے، ابھی ان کو سمجھ نہیں، مٹھائی انہوں نے کھا لی جب آج، لیکن ان کو سمجھ نہیں آئی کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ یوتھیوں کے جو بزرگ ہیں، یوتھیوں کے جو بچے کچھ لوگ ہیں، جس طرح یہ ہو گئے شاہمود قریشی ہو گئے، یا یہ جو فواد چودھری ہو گئے، ڈاکٹر ارسلان خالد جو کہ وہ غداری ارسلان بیٹا غداری سے لنک کر دو، ہاں جی، وہ ہو گئے، اس طرح کے جو اور لوگ ہیں، اور یوتھیوں کے آفیشیل جو اس وقت بڑے بنے ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے انوار الحق کاکڑ صاحب جو کہ اس وقت کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے طور پہ جن کا نام آیا اور وہ بھائی بنیا پہ ہے، وہ بس آپ دیکھیے گا اگلے میں شاید کل وہ حلف لے لیں گے، اور اس کے بعد وہ پرائم منسٹر ہیں، اور پھر جب وہ پرائم منسٹر ہیں تو پھر انہوں کا حکم چلے گا، اور جب ان کا حکم چلے گا تو پائے نے یوتھیاں دے کڑاکے نکل جائیں گے۔ میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں، میں نے یہ بات پہلے بھی کی 2 بار، میں اب پھر کر رہا ہوں، میں آپ کو بار بار ایک قسم کی وارننگ دے رہا ہوں ان والدین کو جن کے نوجوان بچے جو ہیں اور بچیاں جو ہیں وہ 14 اگست کا جھنڈا لانے دی بجائے ان اتار رہے ہیں، اور اس کی جگہ پی ٹی اے کا جھنڈا لگا رہے ہیں۔ یہ جو بچے بچیاں جو پتہ نہیں کس چکر میں اور کیوں یہ حرکت کر رہے ہیں، ان کے لیے بری خبریں ہیں، اور یہ بری خبر ہونی بھی چاہیے۔ یہ میں سچی بات ہے، جب یہ کام شروع ہوا تھا اور یہ کمپین باہر سے بیٹھے چند شرپرست عناصر نے شروع کروائی، اور یہاں پر چند لوگوں نے، چند نوجوانوں نے اس کو کیا، 2-3 جنے ٹک ٹاک بنا کے چلائے، تو اسی وقت سخت ایکشن ہونا چاہیے تھا۔ اگر میں کسی اختیار کے تحت ہوتا بیٹھا ہوا تو پائن میں انہوں نے پتال چبیلا بلندا، اور پھر ان کے ساتھ جو کرتا اس کو میں باقاعدہ ٹی وی کے اوپر ہر جگہ پہ آفیشیلی چلاتا کہ جناب اے ہوندا جے ساڈا جھنڈا لان دے نال، یعنی اگر آپ پاکستان کے جھنڈے کی تصدیق کریں گے سر تو 0 ٹالرنس، کوئی معافی نہیں، کسی قسم کی، کوئی بندہ ہو، حضور ہو، پاویں جیڑا مرضی ہو، پاکستان کا جھنڈا پاکستان کی شان ہے، اور ہم اپنی جو ہے وہ پہچان اور شان کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ تحریک انصاف ہوئے، پیپل پارٹی ہوئے، نون لیگ ہوئے، جماعت اسلامی، جیڑا مرضی ہوئے، پاکستان کے آگے سر میں تو کم از کم کسی کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ بڑی سمپل سٹریٹ فارورڈ سی بات ہے۔ اچھا، اب جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ پولیٹیکل اپنی سٹرگل کرنا چاہتے ہیں تو پولیٹیکل سٹرگل کریں۔ اس ملک کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی سے زیادہ قربانیاں اور پولیٹیکل سٹرگل کسی نے نہیں کی۔ اسٹیبلشمنٹ نے جتنا پیپلز پارٹی نو ماریا کٹیا سر، انہاں تے کسی نے بھی نہیں کیتا، انہی کسی نے ماری نہیں کھادی۔ ابھی کل کا میں آپ کو ایک واقعہ بتانے لگا ہوں کہ ایک شمیم نیازی، ایک خاتون، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، مسٹ بھی 80+ ان کی ایج تھی، ڈیتھ ہو گئی ان کی کل۔ بڑی سٹرگل ان کی سر، قلعہ ہے، کوڑ لکھپت جیل ہے، میاں والی جیل ہے، آپ جیل کا نہ لو، کیڑی جیل اس مائی نے نہیں کٹی، اور کس طریقے کے ساتھ ان کو لاہور کی سڑکوں کے اوپر مارا جاتا تھا۔ ساجدہ میر، آشی بٹ، میں کسی ایک خاتون کا نہیں، بے تحاشا خواتین، شبنم، یعنی میں نام لیتا جاؤں اور میرا خیال ہے کہ تسی سن تھک جاؤ، خواتین و مرد جتنے نے کٹ کھادی ہے لاہور کی سڑکوں کے اوپر۔ اتنے پی ٹی آئی لینا ہوئے کچھ نہیں، 2 نمبر کریکٹر ہے سارے کے سارے، ہائیبریڈ رجیم دی پیداوار نے، ایک چپیڑ نہیں بجی، انہوں نے جناب رلا پاتا پھڑ کے۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ریاست جب اگریشن دکھاتی ہے تو اگریشن کیا ہوتا ہے۔ یہ جو ریڈ شیڈ ہو رہی ہیں، حماد اظہر نس گیا، میں آپ کو ایک چلے مثال دے لوں، حماد اظہر صاحب بھاگ گئے ہیں پاکستان سے، اور وہ ٹی شرٹ پہن کے میں نے دیکھا وہ کاشف باسی کے ساتھ پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو سر جنرل ضیاء کا دور تھا یا مشرف کا دور تھا، نس کے وہ ہندا کو نس سکتا سی سر، اگلے پتہ ہی نہیں لگا سر کس لیے کتوں جا کے پڑے جاتا سی۔ اور یہاں پر اتنے مشہور و معروف لوگ جو ہیں وہ پاکستان تو انج بیٹھے نے، جہازوں کے اتنے نکل گئے تو کوئی پوچھنے والا نہیں انہوں نے۔ تو یہ سر ملی بھگت سے ہی ہوتا ہے، ویسے نہیں ہوتا۔ خیر چلے، میں اس بات کی طرف نہیں جاتا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی تک ریاست نے ان کے اوپر وہ کام نہیں کیا جو اگر یہ باز نہ آئے، میں پھر کہہ رہا ہوں، تو ہوگا۔ اے مبارکباد دے کے جنہ مرضی تلک ثابت کرنے کی کوشش کرو، فواد چودھری ہو یا وہ ہو اپنا ڈاکٹر ارسلان خالد ہو یا کوئی بھی ہو، ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو انوار الحق کاکڑ صاحب ہیں، ان کے لیے پاکستان سب سے پہلے ہے۔
اور وہ ریاستی اداروں کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں. وہ کسی صورت بھی ان کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں گے, کسی بھی صورت. جیڑا مرضی سامنے آ گیا انہیں رگڑ دینا جے پھڑ کے پائی نہیں. اور قوانین موجود ہیں, اور قوانین سارے کے سارے مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, پی ڈی ایم سارے نہ لگے بنائے نے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ تحریک انصاف جو ہے ان قوانین میں نس کے اگے سی. قومی اسمبلی میں تو چلیں ان کے جو باغی ارکان تھے نا, سینٹ تھے پائن. واقعہ یہ ہے, اب میں آپ کو یہ یوتھیوں کی اصلاح کے لیے بتانے لگا, ان کی یاد دہانی کے لیے. ویسے تو چونکہ یوتھیوں کی جو یاداشت ہے وہ ذہن ہوں ہی نہیں, تو یاداشت کتوں ہونی, زومبیز تو ہیں بیچارے. ان کے لیے میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ حضور جو قانون جس کے تحت آپ سوشل میڈیا کے وجہ سے آپ کے اوپر ایک عذاب آنا ہے, اور جو آپ وہاں پر حرکتیں کر رہے ہیں, وہ قانون جو ہے اس کو سخت کیا ہے یہ شہباز شریف کی گورنمنٹ نے. واقعہ یہ ہے کہ اس قانون کو چیئرمین سینٹ نے کہا کہ فی الحال رہنے دیتے ہیں, تو کل کر لیں گے, میں فی الحال اس کو وڈرا کر رہا ہوں. تو پی ٹی آئی کے سینیٹرز نے کہا نہیں سر نہیں, لے کر آئے, ہم نے پاس کرنا ہے, تسی لے آؤ, اسی پاس کرنا ہے. یہ پی ٹی آئی کے سینیٹرز کی ڈیمانڈ کے اوپر وہ قانون پاس ہوا. ٹھیک ہے, تو میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاجی قانون تساں سارے آپ بنا لے, ساری سیاسی جماعتوں نے. جب قانون موجود ہوگا اس کے اوپر عمل بھی ہوگا, تو احتیاط بہت لازم ہے. مبارکباد دینا ڈاکٹر ارسلان خالد صاحب, بچت کوئی نہیں جونی, چاہے وہ فواد چودھری ہو, ارسلان خالد ہو, موعید پیرزادہ ہو, جیڑا مرضی ہوئے. جہاں پر پاکستان کا معاملہ آئے گا, انوار الحق کاکڑ نے بالکل ننگی تلوار کی طرح تھڈ کے کھلو جڑا جی, اور انہیں وڈ دینا. ویسے اچھی بات ہے, کرنا بھی ایسے چاہیے. پاکستان کے معاملے پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. اگر میں ہوا تو میں بھی پائن میرا خیال شاید اس تو بھی ود کرا, مگر میں تو ہر کسی پاس ہے ہی نہیں, تو نہ میں کتنے ہو سکنا. لیکن میں ادروائز آپ سے کہہ رہا ہوں کہ احتیاط کرنا بہت ضروری ہے, کر لیں تو بہتر رہے گا. بہرحال میں آپ کو اب یہ بتانے لگا ہوں کہ یہ جو عمران خان صاحب ہیں نا, یہ سر بڑے پریشان ہیں. میں نے پہلے بھی ایک دن آپ کو کہا تھا کہ یہ بھائی صاحب پریشان ہیں. اب ان کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا. اچھا, پہلے وہ کس بات سے پریشان تھے, اور وہ جو پریشانی ہے اس میں ایک اور اضافہ جو ہوا وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں, اور وہ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. پھر اس کے بعد ان کی جو ذہنی اور قلبی پریشانی ہے اس کی طرف آؤں گا. پہلے میں آپ کو ان کی پولیٹیکل پریشانیوں کے بارے میں تھوڑا سا آگاہی دے دوں. اب معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس کے جیل کے اندر ہے. جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں یا فیکٹس ہیں وہ میں پہلے آپ کے سامنے رکھ دوں. عمران خان صاحب جیل کے اندر ہے, ان کو 3 سال کی سزا ہوگی. عمران خان صاحب کی یہ سزا جو ہے یہ ختم ہو سکتی ہے, قانون موجود ہے. 10 سال تک جس کو سزا ہوئی ہو اس کی ضمانت ہو سکتی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ اس کی ضمانت لے سکتا ہے, یا کوئی بھی ہائی کورٹ لے سکتی ہے, اور ارلی ہیئرنگ کے لیے وہ حکم بھی جاری ہو گیا, اور ظاہر ہے کہ نیکسٹ ویک میں یہ میرا خیال لگ بھی جائے گی. تو گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ بہت ممکن ہے کہ خان صاحب کی اس کیس میں ضمانت جو ہے وہ ہو جائے. لیکن خان صاحب کی رہائی کا امکان دکھائی نہیں دے رہا, کیونکہ جو کیس تھا 9 مئی کے واقعات والے, 7 مقدمات لاہور میں, اور وہ جو کیس ہے اپنا توشہ خانہ کا نیب ریفرنس, توشہ خانہ کا نہیں سوری 190 ملین پاؤنڈ کا, میں معذرت چاہتا ہوں, 190 ملین پاؤنڈ کا جو نیب کا ریفرنس ہے اس میں ان کی ضمانت خارج ہو چکی. ابھی اس کی وہ نہیں پڑی, کیا کہتے ہیں, اس میں ان کی گرفتاری نہیں پڑی. ٹھیک ہے, پھر ان کے اوپر جتنے بھی مقدمات ہیں 110 ہیں یا 120 ہیں, جتنے بھی ہیں جس میں ان کی ضمانتیں موجود تھیں, وہ ساری کی ساری غیر مؤثر ہو گئی. تو عمران خان صاحب کے فوری باہر آنے کا تو کوئی امکان ایسا دکھائی نہیں دے رہا. ساسو ماں کا کرش بھی جو مرضی کر لے, بھائی باہر آن دی جڑی نا وہ امید ابھی تو کوئی نہیں ہے. ابھی تو ایسا دکھائی نہیں دیتا کہ وہ کسی صورت باہر آ سکتے ہیں. یہ ہے وہ فیکٹس. اب اس کے اوپر آپ نے جھوٹ کے خواہشوں کے جتنے مرضی آپ وہ مینار کھڑے کرنے ہیں, آپ نے تاج محل بنانے ہیں, تو بھائی بنائی جاؤ, وہ تہاڈی مرضی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابھی عمران خان کے باہر آنے کا چانس نہیں, اور اس بات کا عمران خان کو پتہ ہے. یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے گا. اب وکلا کی ٹیم جب ان سے ملی ہے تو عمران خان نے جو ڈیمانڈ کی ہے
اور جو انہوں نے بات کی ہے کہ کسی طرح اسٹیبلشمنٹ کے سیکٹرز تک وہ بات پہنچائیں، وہ ایکچوئل خبر ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جناب وہ کہتے ہیں جس طرح نواز شریف کے ساتھ ٹریٹ کیا گیا میرے سے بھی ویسے ٹریٹ کریں۔ اب میاں صاحب کے ساتھ کیا ٹریٹ کیا گیا؟ وہ کہتے یہ ہیں کہ جناب میاں نواز شریف کو پاکستان سے باہر بھجوایا اسٹیبلشمنٹ نے، سزا ہوئی تھی انہیں، میں نے تو کیس جو 3 سال دی، انہوں نے تو کنے بڑے کیسز جو ہوئی سی، تو مینو بھی بھاجی باہر بھجوا دیو، کوئی بیماری لا دیو مینو، ایسی مینو کئی بیماریاں نے، ٹھیک ہے، کہ مینو کوئی بیماری لاؤ تو مینو باہر بھجواؤ، اور جانا بھی یہ ظاہر اپنے بچوں کے پاس انگلینڈ چاہتے ہیں۔ پرابلم کہاں آ رہا ہے؟ 2 جگہ پہ پرابلم ہے۔ ایک پرابلم یہ ہے کہ ابھی اسٹیبلشمنٹ جو ہے انہوں کا موڈ نہیں، وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان کو اس طرح سے جانے دیا جائے۔ 9 مئی کے اگر واقعات نہ ہوئے ہوتے تو عمران خان کے جانے کا امکان تھا۔ 9 مئی کے واقعات کے وجہ سے عمران خان کو باہر جانے دینا ایک میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا اپنے وجود کے ساتھ سے انکار ہوگا، ٹھیک ہے، وہ ممکن نہیں ان کے لیے کہ وہ اس پر صرف نظر سے کام لے جائیں، ٹھیک ہے، یعنی یہ اگر وہ کریں گے تو خود وہ اپنے جونیئرز کو، اپنے فالورز کو فیس نہیں کر سکیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا ان کے لیے پرابلم بن گیا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کی گارنٹی ہے پائن کہ وہ باہر جا کے منہ تے ٹیپ لائی رکھے گا، اس کی تو کوئی بندہ گارنٹی دے ہی نہیں سکتا۔ خان صاحب جو ہیں انہوں نے کوئی ایسا بندہ جس کے ساتھ خان صاحب نے وعدہ خلافی نہ کی ہو، ذاتی زندگی میں ہو یا سیاسی زندگی میں ہو، کوئی ایک نکال کے لائیں۔ خان صاحب تو پہن جو ان کو ڈوبنے سے بچاتا ہے اس کی کمرے میں بیٹھ کے اس کو ڈنگ مارتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ خان صاحب کا ترہ امتیاز ہے۔ اس کو وہ کہتے ہیں یو ٹرن، وہ کہتے ہیں یو ٹرن جو ہے نا لیڈر لیتا ہے، تو لیڈر ہوں میں، ٹھیک ہے، یہ فخر کے ساتھ وہ بیان کرتے ہیں۔ اب یہ ہے ان کا پرابلم کہ وہ باہر جانا چاہتے ہیں لیکن پائندی دال نہیں گل رہی اور گلنے کا امکان بھی نہیں ہے، فی الحال نہیں ہے۔ دوسرا پرابلم کیا ہے؟ خاور مانیکا صاحب کی انٹری ہو گئی۔ اچھا، اب یہ کیسے انٹری ہو گئی ہے؟ یہ ایسے انٹری ہو گئی ہے کہ پنکی پیرنی بشرا بی بی جو ظاہر ہے کہ عمران خان کی اہلیہ ہیں، وہ ان سے ملاقات کے لیے گئی ہیں۔ اسلام آباد میں پیشی گزرنے کے بعد رینج روور سمیت 4 گاڑیاں تھیں جن گاڑیوں میں وہ گئی ہیں، سعید چودھری صاحب کے بقول 4 گاڑیاں تھیں تو اس میں وہ گئی ہیں، اور ان کے بیٹے تھے ساتھ، اور ساتھ جو ہے وہ خاور مانیکا صاحب بھی تھے۔ اچھا، لیکن ملاقات صرف چکے ظاہر ہے بشرا بی بی کی تھی تو وہ انہی کی ہوئی ہے، باقی سارے لوگ گاڑیوں میں بیٹھے رہے ہیں۔ اب خاور مانیکا کی انٹری جو ہے نا، یہ بات عمران خان تک پہنچ گئی ہے کہ خاور مانیکا نہ لایا ہے، یا وہ باہر ہے، یا ظاہر ہے عمران خان کو بھی چیزیں جو ہیں وہ ادھر ادھر پہنچ گئی ہیں، پائنے اس تو بھی پریشان نے کہ ایک ہی کام پہ گیا۔ اچھا، وہ گانا بھی لوگ گانا شروع ہو گئے ہیں کہ آپ لوٹ چلے، ایک فلم تھی اس کا، اور وہ آپ کو یاد ہوگا ایک سٹیکر سا بنا تھا، لوگوں نے بنا کے لگایا تھا کہ خان صاحب جو ہیں جب ان کی گورنمنٹ گئی تو خاور مانیکا جو ہے وہ دیوار کی اوٹ سے واضح دے رہا ہے کہ آپ لوٹ چلے، اس طرح کا مذاق کیا تھا لوگوں نے، جو کہ اچھی بات نہیں ہے لیکن بار لوگوں نے کیا تھا۔ تو یہ اب خاور مانیکا کے حوالے سے یہ خبر فوری طور پہ حذف نہیں ہوتی، لیکن پھر ایک واقعہ یاد آتا ہے، اور میں نے آج اس واقعے کو دوبارہ سے سنا۔ میں نے بشیر میمن صاحب کو کال کیا اور میں نے پوچھا، میں کہ سر وہ واقعہ ذرا دوبارہ سناؤ جہاں دسیا سی۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ خاور مانیکا صاحب جو ہیں بشیر میمن صاحب کے پاس گئے ایف آئی اے میں، وہ ڈی جی ایف آئی اے تھے، اور انہوں نے جا کے کہا، اپنے بیٹے ساتھ تھے ان کے، انہوں نے جا کے کہا کہ یار ساڈی حکومت تے ساڈے نال ہی زیادتی ہوگی، ساڈا دشمن ہی تو لاتا پڑ گئے۔ انہوں نے کہا یار تیری حکومت کتوں؟ مینوں یہ گل سمجھ نہیں آئی۔ ہے میری حکومت نہیں، ساڈی حکومت ہے، ساڈے گھر کی حکومت ہے۔ کہتے پھر مجھے یاد آیا کہ ہو اس کی سابقہ بیوی عمران خان کی بیوی ہے۔ تو جو شخص یہ اس اپروچ کا مالک ہونا، وہ جا سکتا ہے سر اپنی سابقہ بیوی کو لے کر اس کے موجودہ ہسبینڈ سے ملاقات کروانے کے لیے۔ چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی مزید پستی کی جانب ہے، غیر اخلاقی قسم کی گفتگو مزید پھر لوگ کرتے ہیں۔ میں وہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا، نہ میں کرتا ہوں۔ میں اپنے آپ کو صرف بچا کے چیزوں کو تھوڑا سا
معیار کے مطابق لا کے کوشش کرتا ہوں کہ آپ تک میسج کنوے ہو جائے. تو یہ وہ 2-3 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے خان صاحب جو ہے نا وہ فل ٹائم پریشان ہے اس وقت کہ پاجی ایتے سیاست بھی گئی, گھر بھی گیا, گھر والی دا بھی پتہ کوئی نہیں لگ رہا کیڑے پاسے ہو جائے معاملات, تو بڑا سلسلہ گراو ہے. لہذا خان صاحب جو ہیں وہ کسی بھی صورت پاکستان سے باہر نکلنا چاہتے ہیں ابھی, لیکن فی الحال ان کے امکانات نہیں ہیں. میرے پاس اسی قسم کی اطلاعات تھی, میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں. اگر آپ کے پاس اس سے ملتی جلتی یا اس حوالے سے کوئی معلومات ہوں تو ضرور شیئر کریں اور کمنٹ کریں, مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ.